بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الوضوء ثلاثا ثلاثا۔ یہ باب ہے تین بار وضو کرنے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن سفیان عن ابی اسحاق عن ابی حیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا۔ ابو اسحاق ابو حیہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار وضو فرمایا۔ یہ ہے کمال فضیلت، ایک بار وضو کرنا فرض ہے، 2 بار وضو فرمانے کی جو حدیث ہے وہ بیان سنت پر محمول ہے، اور 3 بار وضو فرمانا یہ بیان فضیلت پر محمول ہے۔ اس باب میں حضرت عثمان، ربیہ بنت معوذ ابن افرا، عبداللہ ابن عمر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، ابو امامہ باہلی، ابو رافع عبداللہ ابن عمر، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث علی احسن شیء فی ھذا الباب واصح۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس باب میں سب سے حسن اور صحیح ہے۔ والعمل علی ھذا عند عامۃ اہل العلم، عامہ اہل علم کے نزدیک اسی پر عمل ہے کہ ایک بار وضو کافی ہے اور 2 بار کرنا افضل ہے، وافضلہ ثلاث، اور اس سے بھی افضل یہ ہے کہ 3 بار وضو کرے۔ ولیس بعدہ شیء، اس کے بعد فضیلت کا کوئی مرتبہ نہیں، بلکہ جو 3 مرتبے پر زیادت کرے اس کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا کہ فقد تعدی و ظلم، یا فقد عصا و تعدی و ظلم، یہ تینوں الفاظ آئیں، یعنی اس نے اصاعت کی، تعدی کیا، ظلم کیا، اس لیے 3 مرتبے پر زیادت نہ کرے، اس کے بعد یعنی 3 مرتبے کے بعد فضیلت کا کوئی بھی درجہ نہیں۔ وقال ابن المبارک، امام ابن المبارک فرماتے ہیں لا آمن اذا زاد فی الوضوء علی الثلاث ان یأثم، میں اس بات سے مطمئن نہیں ہوں کہ جب کوئی شخص وضو میں 3 بار پر زیادت کرے کہ وہ شخص گنہگار ہوگا، یعنی 3 مرتبے پر اگر زیادت کرتا ہے تو میں اسے گنہگار ہونے سے، یعنی مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا شخص گنہگار ضرور ہوگا جو 3 مرتبے پر زیادت کرے۔ وقال احمد و اسحاق، امام احمد ابن حنبل اور امام اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں لا یزید علی الثلاث الا رجل مبتل، 3 بار پر زیادت وہی کرے گا جو جنون میں مبتلا یا اور کسی بیماری میں مبتلا ہے
وہی شخص 3 مرتبے پر زیادت کرے گا۔ جیسے کوئی شخص شک کا مریض ہے تو 3 مرتبے سے بھی اسے اطمینان نہیں ہوتا، بلکہ وہ بار بار پانی ڈالتا رہتا، اس لیے 3 مرتبے پر زیادت وہی کرے گا جو جنون میں یا کسی بیماری میں مبتلا۔ باب ما جاء فی الوضوء مرتن و مرتین و ثلاثہ، یہ باب 1 بار اور 2 بار اور 3 بار وضو کرنے کے بیان میں ہے۔ حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری حدثنا شریک عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لأبی جعفر حدثک جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثا قال نعم۔ اسماعیل ابن موسیٰ فزاری فرماتے ہیں کہ ہم سے شریک نے حدیث بیان کی۔ کس نے؟ قاضی شریک نے۔ انہوں نے ثابت ابن ابی صفیہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے پوچھا۔ ابو جعفر کون ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے والد یعنی امام باقر، امام محمد باقر، ان سے میں نے پوچھا کہ کیا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ سے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار وضو فرمایا اور 2 بار وضو فرمایا اور 3 بار وضو فرمایا؟ قال نعم۔ تو امام باقر نے فرمایا کہ ہاں۔ اس طریقۂ روایت کو عرض علی الشیخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عرض علی الشیخ، یعنی شیخ کے سامنے کوئی حدیث پیش کی گئی اور شیخ سے یہ کہا کہ کیا آپ سے فلاں نے یہ حدیث بیان کی ہے؟ اب اگر شیخ نے ہاں کہہ دیا، اس کا اقرار کر لیا، تو یہ عرض علی الشیخ ہے۔ اس کو قراءت علی الشیخ بھی کہتے ہیں، اور اس کا بھی حکم وہی ہے جو حدثنا اور اخبرنا کا حکم ہوتا ہے، یعنی سند متصل مانی جائے گی۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں وَرَوَى وَكِي هَذَا الْحَدِيثَ عن ثابت بن ابی صفیہ، وکی ابن الجراح نے یہ حدیث ثابت بن ابی صفیہ سے روایت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام باقر ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا حدثک جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتن مرتن۔ تو اس میں دیکھیں کہ صرف اتنا ہی ہے کہ توضأ مرتن مرتن قال نعم، جبکہ قاضی شریک نے جو ثابت ابن ابی صفیہ سے روایت کی تو اس کے الفاظ ہیں توضأ مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثا، لیکن قاضی شریک نے جو روایت کی تو کیا کہا؟ مرتن مرتن قال نعم۔ اب حضرت وکی بن الجراح تک امام ترمذی کی سند کیا ہے، اس کو امام ترمذی نے بیان کیا۔ فرمایا حدثنا بذالک قتیبہ و حناد قال حدثنا وکی عن ثابت۔ یہ سند ہو گئی کن تک؟ حضرت وکی بن الجراح تک۔
وکیع بن الجراح نے ثابت ابن ابی صفیہ سے یہ حدیث شریف روایت کی۔ یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہو رہا؟ ثابت ابن ابی صفیہ سے اس حدیث کی روایت قاضی شریک نے بھی کی ہے، اور کس نے کی ہے؟ وکیع بن الجراح نے کی۔ لیکن قاضی شریک نے جب روایت کی تو کیا کہا؟ مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثا۔ لیکن حضرت وکیع بن الجراح نے جب روایت کی تو کیا کہا؟ مرتن مرتن، یعنی صرف ایک بار کا ذکر ہے۔ اب ان دونوں میں صحیح کیا ہے؟ امام ترمذی فرماتے ہیں وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حدیث شریک، یہ حدیث یعنی وکیع کی حدیث قاضی شریک کی حدیث سے زیادہ صحیح۔ وجہ کیا ہے کہ زیادہ صحیح ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ثابت بن ابی صفیہ سے جس طرح سے وکیع نے روایت کی ہے اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے ثابت بن ابی صفیہ سے اس حدیث شریف کی روایت کی، مگر شریک نے جس طرح سے روایت کی ہے اس طرح کسی نے بھی روایت نہیں کی ہے، بلکہ ان الفاظ میں روایت کرنے میں قاضی شریک متفرد تنہا، جبکہ وکیع یہ تنہا نہیں ہے بلکہ اور لوگوں نے بھی ثابت بن ابی صفیہ سے ویسے ہی روایت کی۔ اور ظاہر ہے کہ کسی شیخ کے دو شاگردوں میں اختلاف ہو جائے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اور دیگر تلامذہ نے کیا کہا، تو دیگر تلامذہ سے اگر کسی ایک شاگرد کی موافقت ہو گئی تو ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو یہاں پر اور بھی لوگوں نے ثابت بن ابی صفیہ سے ویسے ہی روایت کی ہے جیسے کہ وکیع کی روایت ہے، اس لیے وکیع کی حدیث شریک کی حدیث سے زیادہ صحیح۔ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ھذا ان ثابت نحو روایت وکیع، اس لیے کہ یہ حدیث متعدد طرق سے ثابت بن ابی صفیہ سے ویسے ہی مروی ہے جیسے کہ کن کی روایت ہے؟ وکیع کی روایت۔ اور رہی بات قاضی شریک کی، تو دوسرے شاگردوں کو دیکھا جائے یا نہ دیکھا جائے، خود انہی دونوں کا موازنہ کر لیا جائے کہ وکیع ابن الجراح کیسے ہیں اور قاضی شریک کیسے ہیں۔ تو وکیع ابن الجراح یہ ثقات میں سے، کس میں سے ہیں؟ ثقات میں سے ہیں، ثقہ ہیں وہ، اصحاب جرح و تعدیل نے ثقات میں انہیں شمار کیا، جبکہ قاضی شریک کو کثیر الغلط کہا۔ کیا کہا ہے؟ کثیر الغلط۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب سے انہوں نے منصب قضا کو سنبھالا ہے، جب سے یہ قاضی بنے ہیں، اس وقت سے یہ روایتوں میں کثیر غلطیاں کرتے ہیں، اس لیے کہ امور قضا میں مشغولیت کی وجہ سے حفظ کی طرف توجہ اتنی نہیں دے پاتے۔ جب دوسری مصروفیات بڑھ جاتی ہیں تو کتاب کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ تو شریک یہ کثیر الغلط ہے، اس لیے وکیع کے مقابلے میں شریک کی روایت کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ وثابت بن ابی صفیہ ہوا ابو حمزہ الصومالی، اور ثابت بن ابی صفیہ یہ ابو حمزہ الصومالی۔ باب فی من توضا بعد وضوئہ مرتین و بعدہ ثلاثا، یہ باب ہے اس کے بیان میں جو بعض اعضاء کو 2 بار دھوئے اور بعض کو 3 بار۔ حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان بن عیینہ عن عمرو بن یحییٰ عن ابیہ عن عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا
وغسل یدیہ مرتین مرتین۔ سفیان ابن وینا عمرو ابن یحییٰ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، وہ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو حضور نے چہرے انور کو 3 بار دھویا اور دونوں ہاتھوں کو 2 بار، اور سر اقدس کا مسح فرمایا، اور پھر حضور نے دونوں پاؤں دھوئے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ پانی اگر محض اتنی ہی مقدار میں ہے کہ اعضائے مغسولہ، سارے اعضائے مغسولہ کو 3 بار نہیں دھویا جا سکتا، بلکہ بعض کو 3 بار دھو سکتے ہیں، بعض کو 3 بار نہیں دھو سکتے، تو ایسی صورت میں چہرے کو 3 بار دھوئے، کیونکہ چہرہ انسانی اعضاء میں اشرف الاعضاء، تو اس کی شرافت کا لحاظ کرتے ہوئے اسے 3 بار دھوئے، اور دونوں ہاتھوں کو 2 بار دھوئے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وقد ذکر فی غیر حدیث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ بعض وضوئہ مرۃ وبعضہ ثلاثا، متعدد حدیثوں میں یہ مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعضاء کو 1 بار اور بعض کو 3 بار دھویا۔ وقد رخص بعض اہل علم فی ذلک، اور بعض اہل علم نے اس بارے میں رخصت دی ہے، لم یروا باسن ان یتوضا الرجل بعض وضوئہ ثلاثا وبعضہ مرتین، بعض اہل علم نے اس بارے میں رخصت دی اور اس میں کوئی حرج نہیں جانتے ہیں کہ آدمی بعض اعضاء کو 3 بار، بعض کو 2 بار یا 1 بار دھوئے۔ باب فی وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفا کان، اب یہ باب امام ترمذی نے قائم فرمایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو فرماتے تھے۔ ابھی تک جن حدیثوں کا بیان ہوا اس میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا توضا مرتن مرتن، یا توضا مرتین، یا توضا مرتن و مرتین و ثلاثن، یہ سارے صیغے آپ نے پڑھے ہیں۔ تو ان احادیث میں جن چیزوں کا بیان ہے یہ سب بیان واقعہ، کس کا بیان ہے؟ بیان واقعہ، اور اس تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ واقعۃ حال لا عموم لہ، یعنی حالیہ طریقے پر اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا کسی وجہ سے تو اس کے لیے عموم نہیں ہوتا، لہٰذا ان احادیث سے اس بات پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ عام حالات میں آدمی ہمیشہ 1 ہی بار وضو کرے یا عام حالات میں آدمی 2 ہی بار پر اکتفا کرے، ایسا نہیں، بلکہ یہ سب ایک واقعہ پیش آیا، وہ سب بیان جواز کے لیے ہیں، بیان فرضیت کے لیے ہیں، یا بیان سنیت کے لیے ہیں۔ باقی عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو فرمایا کرتے تھے تو اس کے لیے تفصیلی حدیث حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو اس باب کے تحت ہے۔ حدثنا قتیبہ وحناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن ابی حیہ قال رأیت علیا توضأ فغسل کفیہ۔ ابو الاحوص ابو اسحاق سبیعی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ابو حیہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ نے وضو فرمایا تو دونوں ہاتھوں کو دھوئے، حتیٰ انقاہما، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کو خوب صاف ستھرا فرما لیا۔
ثم مضمض ثلاثا، پھر 3 بار کلی فرمائی، واستنشق ثلاثا، اور 3 بار استنشاق فرمایا، وغسل وجهه ثلاثا، اور 3 بار حضرت علی نے اپنے چہرے کو دھویا، وذراعیہ ثلاثا، اور 3 بار دونوں ہاتھوں کو، ومسح براسہ مرۃ، اور 1 بار سر اقدس کا مسح فرمایا، ثم غسل قدمیہ الی الکعبین، پھر دونوں قدم ٹخنوں تک دھوئے، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فاخذ فضل طہورہ فشربہ وہو قائم، پھر آپ نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی لیا اور اسے کھڑے ہو کر کے پیا، ثم قال، پھر فرمایا، احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ چاہا کہ تمہیں دکھا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ عام حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفت کیا تھی، اس کا بیان اس حدیث شریف میں ہوا۔ اس حدیث شریف میں ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ مضمضہ اور استنشاق کے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فصل فرمایا، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ اعضائے مغسولہ کو 3 بار دھوئے، اور سر کا مسح 3 بار نہیں کرنا ہے بلکہ سر کا مسح 1 بار کرے۔ اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرنے میں اگر پانی کچھ بچ گیا تو اسے کھڑے ہو کر کے پی، ادب کا تقاضا ہے کہ اسے کھڑے ہو کر کے پی۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، زبان کبھی سبقت کر جاتی ہے۔ 2 پانی ایسے ہیں کہ انہیں کھڑے ہو کر کے پینا افضل سنت ہے۔ کون کون 2 پانی؟ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی۔ باقی کوئی بھی پانی ہو، اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے پیے اور 3 سانس میں پیے۔ یہ 2 پانی کھڑے ہو کر کے پینا افضل۔ اور اس کی حکمت علماء نے یہ بتائی ہے کہ جب آدمی کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے تو وہ پانی بڑی تیزی کے ساتھ ساری رگوں میں گردش کرنے لگتا ہے، یعنی پانی اندر گیا کہ اسی وقت بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ پانی جسم کی ساری رگوں میں گردش کرنے لگتا ہے، چاہے موٹی رگ ہو، پتلی رگ ہو، یہاں تک کہ باریک باریک جو رگیں ہیں ان ساری رگوں میں بھی پانی بڑی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگتا ہے جب کھڑا ہو کر کے آدمی پانی پیتا ہے۔ اور جب بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے تو پانی معدے میں جا کر کے پھر آہستہ آہستہ جسم کے اندر وہ تحلیل ہوتا ہے، یعنی اس تیزی کے ساتھ وہ جسم کی رگوں میں گردش نہیں کرتا۔ اب چونکہ آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی یہ دونوں بابرکت پانی ہیں، متبرک پانی ہیں، تو اب برکت کا تقاضا یہ ہے کہ جسم کے ایک ایک ریشے کو فوری طور سے برکت براہ راست مل جائے، جسم کی ساری رگیں اس برکت سے فیضیاب ہو جائیں اسی وقت۔ اس وجہ سے ان دونوں پانی کے تعلق سے افضل یہ ہے کہ یہ دونوں پانی کھڑے ہو کر کے پیئے۔ باقی جو دوسرا پانی ہے اس کے اندر وہ برکت نہیں ہے، وہ فیض نہیں ہے، اس لیے اگر وہ پانی آدمی کھڑے ہو کر کے پیے اور اسی وقت جسم کی ساری رگوں میں وہ پانی گردش کرنے لگے تو اندیشہ اس میں ضرر کا۔
اس کے برخلاف یہ دونوں پانی یعنی آب زمزم اور وضو کا بچا ہوا پانی تو اس میں برکت بھی ہے، شفا بھی ہے، تو اس لیے ان دونوں کے تعلق سے افضل طریقہ ہے کہ کھڑا ہو کر کے پیے تاکہ تیزی کے ساتھ ساری رگیں اس کی برکت سے فیض یاب ہو جائیں۔ وفی الباب، اس باب میں حضرت عثمان، حضرت عبداللہ ابن زید، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، ام المومنین عائشہ صدیقہ، ربیہ بنت معوذ ابن افرا اور عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حدثنا قتیبہ و حناد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابی اسحاق عن عبد خیر عن علی مثل حدیث ابی حیہ۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی ایک اور سند پیش کی ہے جس میں ابو اسحاق نے بجائے ابو حیہ سے روایت کرنے کے عبد خیر سے روایت کی۔ کس سے روایت کی ہے؟ عبد خیر سے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر کے ذکر کیا الا ان عبد خیر قال۔ اچھا، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک میں ابو اسحاق نے ابو حیہ سے روایت کی اور دوسرے میں عبد خیر سے روایت کی۔ ایسا ہوتا ہے کہ دو راویوں نے حدیث سنی، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عبد خیر نے بھی اس کو سنا اور ساتھ ہی ساتھ ابو حیہ نے بھی اس کو سنا، تو دونوں انہی کے شاگرد ہیں اور ان دونوں سے ابو اسحاق سبی نے یہ حدیث سنی، اس لیے کبھی عن ابی حیہ کہا اور کبھی عن عبد خیر کہا۔ الا ان عبد خیر قال، مگر عبد خیر نے اپنی حدیث میں یہ کہا کان اذا فرغ من طہورہ اخذ من فضل طہورہ بکفہ فشربہ، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب وضو سے فارغ ہوئے تو وضو کا بچا ہوا پانی آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور پھر اسے پیا، یعنی وہ قائم کا ذکر انہوں نے نہیں کیا بلکہ وہ قائم کا ذکر کس نے کیا؟ ابو حیہ نے کیا۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث و علی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی روایت ابو اسحاق حمدانی سبی نے ابو حیہ سے بھی کی ہے اور عبد خیر سے بھی کی ہے اور حارث سے بھی کی ہے، اور ان تینوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ وقد رواہ زائدہ بن قدامہ وغیر واحد عن خالد بن علقمہ، اور زائدہ ابن قدامہ اور کئی لوگوں نے خالد ابن علقمہ سے اس حدیث کی روایت کی، تو کہا عن عبد خیر عن علی، اس کے بعد وضو کی پوری حدیث بیان کی، یعنی حدیث الوضوء بطولہ، یعنی وضو کے تعلق سے حضرت علی کی جو تفصیلی حدیث ہے اس کو بیان کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح۔ وروا شعبہ ھذا الحدیث، اور امام شعبہ نے اس حدیث کی روایت خالد ابن علقمہ سے جب کی فاخطا فی اسمہ و اسم ابی، تو ان سے خطا ہو گئی امام شعبہ سے، خالد ابن علقمہ کے نام میں بھی خطا ہوئی اور ان کے والد کے بھی نام میں خطا ہوئی، تو خالد ابن علقمہ کی جگہ مالک ابن عرفطہ کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ مالک بن عرفطہ کہہ دیا۔ رویہ عن ابی عوانہ، اور ابو عوانہ سے مروی ہے، انہوں نے خالد بن علقمہ سے روایت کی عن عبد خیر عن علی ورویہ عنہ عن مالک بن عرفطہ، یعنی ابو عوانہ نے دونوں کہا ہے، کبھی خالد بن علقمہ کہا اور کبھی مالک بن عرفطہ کہا، جیسے کہ امام شعبہ کی روایت ہے، جبکہ صحیح خالد ابن علقمہ۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ امام شعبہ ابن الحجاج جیسے محدث جن کو بالاتفاق سارے محدثین نے امیر المومنین فی الحدیث کہا، امیر المومنین فی الحدیث کا درجہ حاکم سے بھی اونچا ہوتا، جس کو ساری حدیثیں یاد ہوتی ہیں سندوں کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ رجال احادیث پر بھی ان کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے، ایسے عظیم محدث امام شعبہ جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں ان سے بھی خطا ہو گئی۔ یہ مالک ابن خالد ابن علقمہ کی جگہ کیا کہہ دیا؟ مالک ابن عرفطہ کہہ دیا۔ اسی لیے عقیلی کی ایک کتاب ہے کتاب الضعفاء،
کیا نام ہے کتاب کا؟ کتاب الضعفاء۔ کتاب الضعفاء میں عقیلی نے امام بخاری کے شیخ حضرت امام علی بن المدینی پر کلام کیا۔ ان سے بھی کوئی خطا ہو گئی، کوئی وہم ہو گیا، جس کی وجہ سے عقیلی نے ان پر کلام کر دیا، امام علی بن المدینی پر، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، استاد ہیں ان کی۔ تو امام بخاری نے عقیلی پر اب اس کا اثر یہ ہوا کہ حافظ ذہبی نے اپنی کتاب میزان الاعتدال میں عقیلی پر ایسا سخت کلام کیا، ایک صفحے تک عقیلی کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی روات حدیث ہیں ان روات حدیث میں ایک بھی راوی ایسا آپ دکھا دیں جن سے کوئی خطا حدیث کی روایت میں نہ ہوئی، جن سے کوئی وہم نہ ہوا۔ تمام تلاش کے باوجود کوئی بھی ایسا راوی آپ کو نہیں ملے گا جس سے روایت حدیث میں خطا نہ ہوئی ہو، جس سے وہم نہ ہوا۔ حفظ ہی کی تو بات ہے، کبھی کسی وجہ سے توجہ نہیں ہو سکی، یا یہ ہے کہ ذہول ہو گیا، غفلت ہو گئی، یا سہو ہو گیا، کبھی روایت حدیث میں خطا ہو جایا کرتی ہے، وہم ہو جایا کرتا۔ البتہ جس کے اوپر خطا کا غلبہ ہوتا ہے، وہم کا غلبہ ہوتا ہے، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اگر کبھی کبھار کسی سے خطا ہو گئی یا وہم ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس کی روایت کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ یہاں پر امام شعبہ کو دیکھیں کہ ان سے خالد ابن علقمہ کے نام میں خطا ہوئی، ان کے بھی نام میں اور ان کے والد کے بھی نام میں خطا ہو گئی کہ خالد ابن علقمہ کی جگہ مالک ابن عرفطہ کہہ دیا۔